مالا بائی نمرہ احمد، حصہ دوم، باب 14۔ زخمی ہونے والی عورت کے وکیل نے اگلے دن جے پی سے رابطہ کر لیا تھا۔ اس نے ان کو ویڈیو شواہد سنبھال کے رکھنے کے لیے کہا تھا۔ عورت کا MRI ہوا تھا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی تھی۔ جے پی نے اسے فوراً ایک مناسب رقم کی پیشکش کی، لیکن وکیل نے اسے ٹھکرا دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے جواب سے کچھ دن میں آگاہ کرے گا۔ اس نے وقت کیوں مانگا؟ اس نے تعجب سے پیٹ سے پوچھا۔ وہ دونوں کاؤنٹر کے پیچھے ساتھ ساتھ کھڑی تھیں۔ پیٹ ایک خالی کپ میں ونیلا سرپ کے پمپ ڈال رہی تھی، ہلکے سے کندھے اچکائے۔ وہ انجری لائر ہے اور ایسے وکیل فوراً سے کسی کو سو نہیں کرتے، وہ وقت لیتے ہیں، کیونکہ ایسی انجریز فوراً ٹھیک سے نہیں ہوتیں۔ اگر اسے محسوس ہوگا کہ یہ چند ہفتوں میں ٹھیک ہو جائے گی تو وہ معاملہ سیٹل کر کے رقم لے لے گا، اور اگر اس سے یہ انجری مزید خراب ہوتی گئی اور سرجری کروانی پڑی تو اس صورت میں وہ سو کرے گا۔ یعنی لوگ اپنی انجری مزید خراب ہونے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ انہیں زیادہ پیسے مل سکیں۔ وہ آج کل کی نسبت بہتر لگ رہی تھی، خاموش، کمپوزڈ، ایپرن اور سیاہ پی کیپ پہنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے۔ پیٹریشیا نے گہری سانس لی اور کپ کو نائٹرو مشین کے نیچے لے گئی۔ میرا شوہر بھی انجری لائر تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بولی۔ وہ بری طرح چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ خاموش گو تھی، لیکن جب بولتی تو اپنی نسل کے لوگوں کی طرح نڈر ہو کے بولتی۔ سیاہ فام قوم کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ سامنے بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب، اگر کوئی انہیں چھیڑ دے تو بس وہ اسے فوراً آڑوں ہاتھوں سے لیتے تھے۔ تھا؟ اس نے غور سے پیٹ کو دیکھا۔ وکیل اب بھی ہے، بس میرا شوہر نہیں ہے۔ وہ اب سر جھکائے کپ میں برف ڈال رہی تھی۔ مالا دونوں ہتھیلیاں اپنے دائیں بائیں کاؤنٹر پہ جمائے غور سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا تھا؟ کارڈیشینز ہوئی تھیں۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ مطلب؟ وہ کب دوسرے ایسوسیٹ کو تھما کے واپس اس تک آئی اور اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ شمالی امریکہ کی زمین ہمیشہ سے ہمارے لیے تنگ تھی۔ صدیوں سے سفید فاموں نے سیاہ چمڑی والوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ پھر وقت بدلا، ہمارے لوگوں نے ترقی کی، دنیا میں آگاہی پھیلی، بلیک لائیوز میٹر وہ غور سے اسے سن رہی تھی۔ لیکن پھر ان 5 عورتوں نے ہماری زندگیاں برباد کر دیں۔ کیسے؟ وہ سفید عورتیں تھیں، ان کی جلد میں ہمارے سے کہیں کم میلانین تھا۔ انہوں نے پہلے ہمارے چند نقش و نگار چرائے، ہمارے رنگ کی جھلک، ہمارے ہونٹ، ہماری پلکیں اور ہمارے مرد۔ وہ خاموشی سے سنے گئی۔ کارڈیشینز نے صدیوں پرانے رواج کو تازہ کیا جب ایک سفید فام عورت ایک سیاہ فام غلام کو ساتھ لیے بازار جایا کرتی تھی۔ وہ سیاہ فام اس کا بیگ اٹھاتا تھا، اس کی بھگی چلاتا تھا اور اس کے بید کھاتا تھا۔ کارڈیشینز نے سفید مردوں کو چھوڑ کے سیاہ مردوں کو اپنا بوائے فرینڈز منتخب کرنا شروع کیا۔ وہ اس خطے کی سب سے بڑا انفلوئنسرز ہیں، اور ان کو پسند کرنے والی عورتیں، بلکہ عورتوں کی ایک نسل ان کی نکالی کرتی ہے۔ وہ وہی پہننا چاہتی ہیں جو انہوں نے پہنا، ویسا جسم چاہتی ہیں جیسا ان کا ہے، اور ان کو بوائے فرینڈز بھی ویسے ہی چاہیے ہیں۔ اس کی نگاہیں شاپ کے دوسرے رخ تک اٹھتی گئیں۔ وہاں قطار میں لگے لوگوں میں ایک سفید فام لڑکی تھی، یوگا پینٹس اور کراپ ٹاپ پہنے وہ فون پہ بات کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک سیاہ فام نوجوان تھا، ڈھیلے ڈھالے سویٹ پینٹس اور ہوڈی پہنے، الٹی پی کیپ سر پہ چڑھائے، گردن میں سنہری زنجیریں باندھے۔ وہ اس لڑکی کے چھوٹے سے کتے کی زنجیر تھامے ہوا تھا۔ کارڈیشینز کی دیکھا دیکھی شمالی امریکہ کی سفید فام لڑکیوں نے سیاہ فام مردوں کو چننا شروع کیا۔ سیاہ مرد سفید لڑکی کی توجہ ملنے پہ ایسے ہی نہال ہوتا ہے کہ بس وہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اپنا شہر، اپنا گھر، اپنی بیوی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ پلکیں بھیگنے لگیں۔ ان 5 عورتوں کے اس چناؤ کے بعد شمالی امریکہ میں سیاہ فام کپلز میں ریکارڈ طلاقیں ہوئی ہیں۔ سیاہ مرد اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ چھوڑ کے گوری عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ ان کا پرس اور بوتل اٹھا رہے ہیں۔ گوری عورتیں یہ سب فیشن میں کر رہی ہیں۔ گورے مردوں کو پھر بھی مسئلہ نہیں ہے، ان کو ہمیشہ گوری عورتیں مل جاتی ہیں، لیکن ہم سیاہ فام عورتیں؟ اس نے گیلی آنکھیں ہتھیلی کی پشت سے صاف کیں۔ ہمیں عموماً سیاہ مرد ہی قبول کرتے تھے۔ گنتی کے چند کپلز کے سوا یہاں تمہیں کہیں بھی سیاہ عورت کے ساتھ گورا مرد نہیں ملے گا۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ تنہا ہیں،
اور تنہا بچے پالنا بہت مشکل ہے۔ اس نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ جے پی اسی طرف آ رہی تھی۔ مجھے اس انجری لائر کا دوبارہ فون آیا ہے، وہ سنجیدگی سے دھیمی آواز میں بتانے لگی۔ مالا تیزی سے سیدھی ہوئی۔ اس عورت کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس نے ایک آفر بھیجی ہے۔ جے پی نے ایک پرچی اس کی طرف بڑھائی۔ مالا نے اس پہ لکھی رقم پڑھی، 1 دفعہ، 2 دفعہ، پھر صفر گنے، ذہن میں اس کو پاکستانی روپے میں تبدیل کیا اور پھر اس سے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ جے پی، میرے پاس یہ رقم نہیں ہے، اس نے ہمیں 4 ہفتے کا وقت دیا ہے، تو مجھے 4 ہفتوں میں یہ رقم اکٹھی کر کے دے دو گی کشمالا؟ وہ اس کو سن ہی نہیں رہی تھی۔ میرا زیور، میرا بینک بیلنس سب ملا کے بھی یہ رقم نہیں بنے گی۔ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین پھر سے سرکنے لگی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں بہتر انشورنس کمپنی ڈھونڈنی چاہیے تھی، وہ تن سے کہہ کے آگے بڑھ گئی، پھر ٹھہری، پلٹ کے اسے دیکھا۔ تمہارا اسائلم کیس کیسا جا رہا ہے؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں 4 ہفتوں میں رقم اکٹھی کر لوں گی۔ جے پی نے گردن کو جنبش دی اور ٹھک ٹھک کرتی آگے بڑھ گئی۔ اب اس کی باری آرڈر لینے کی تھی۔ وہ اسکرین کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور قطار میں کھڑی لڑکی کا آرڈر نوٹ کرنے لگی۔ کپ پہ اس کا نام لکھا اور کپ پیٹ کی طرف بڑھا دیا۔ لڑکی نے کارڈ ٹیپ کر کے ادائیگی کر دی اور آگے بڑھ گئی۔ گڈ مارننگ، آپ کیا لیں گے؟ مالا نے اسکرین سیٹ کرتے ہوئے چہرہ اٹھایا۔ وہ ایک نوجوان تھا، 17-18 برس کا۔ اس کی آنکھیں بھوری اور رنگت گندمی تھی، بال گھنگریالے اور ماتھے پہ بکھرے تھے۔ اسے دیکھ کے وہ مسکرایا۔ چائے ٹی لاٹے میڈم، لائٹ آن آئس۔ مالا نے مسکرا کے آرڈر نوٹ کیا۔ اس نے کارڈ ٹیپ کیا تو وہ مارکر اور کپ اٹھائے ہوئے پوچھنے لگی، آپ کا نام؟ بدر۔ اس نے سر ہلا دیا اور سیاہ مارکر سے کپ پہ بدر لکھا، پھر چونکی، چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح سے مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ پھیکا سا مسکرائی اور سر کو خم دیا۔ وہ پک اپ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا اور اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ گردن موڑ کے اس لڑکے کی پشت کو دیکھنے لگی۔ میں زیاد سے طلاق نہیں لے رہی۔ اس صبح وہ چلی ویک گئی تھی۔ وہ ماہی عباد سے پیسے نہیں مانگے گی، یہ طے تھا۔ وہ اسے پریگننسی کے بارے میں بتانے گئی تھی، لیکن نہیں بتا سکی۔ اسے ابھی اس راز کو راز رکھنا تھا۔ واٹ؟ ماہی یہ سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئی۔ وہ جانتی تھی ماہی کا یہی رد عمل ہوگا۔ وہ اسے کیسے سمجھائے کہ اس حالت میں وہ طلاق کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی۔ اب یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اب درمیان میں ایک انسانی جان آ چکی تھی، ایک زنجیر جس نے ان دونوں کو باندھ دیا تھا۔ کیا تم نے وہی کہا جو میں نے سنا ہے؟ وہ بے یقینی سے اٹھ کے اس کے سامنے آئی۔ مالا اس کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ باہر کی دھوپ میں چمکتی اس کی آنکھیں باہر پھیلے سبزے پہ جمی تھیں۔ چہرے پر زخموں کے نشان ابھی مندمل نہیں ہوئے تھے۔ میں زیاد سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ یہ وہ پہلی بات تھی جو تم نے 6 ہفتے پہلے اس وقت کہی تھی جب تم کینیڈا آئی تھی۔ ماہی نے اس کو کندھے سے ہلکا سا جھنجھوڑا۔ تمہیں لگتا ہے وہ بدل جائے گا؟ تمہارے لیے اپنی سیاہ کاریاں چھوڑ دے گا؟ اس کی آنکھیں باہر اگے درخت پہ جمی تھیں۔ یہ ماہی کے کورٹ یارڈ کا واحد درخت تھا جو ہر موسم میں سبز رہتا تھا۔ وہ پھر سے تم پہ کوئی جادو کر رہا ہے نا؟ وہ اف، ماہی نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ کچھ اور بھی کہتی لیکن مالا کا فون تھر تھرانے لگا۔ کہو، مالا نے نمبر دیکھ کے بے دلی سے فون کان سے لگایا۔ کیا تم آج سہ پیر میں فارغ ہو؟ دوسری طرف سے آتی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کیوں؟ کوئی ہے جو تم سے ملنا چاہتا ہے۔ یہاں کون؟ اس کے ابرو الجھن سے اکٹھے ہوئے۔ وہ وینکوور کو صرف تمہارے لیے آیا ہے۔ اسے تم سے ملنا ہے، معافی مانگنی ہے یا کیا، مجھے نہیں معلوم، لیکن کیا تم میرے لیے اس سے مل سکتی ہو؟ اور ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں وہ پوچھ سکتی تھی کہ وہ کون ہے۔ بہت سے جذبات ایک ساتھ حلق سے زبان تک آئے، غصہ، بے بسی، فریب دیے جانے کا احساس، لیکن جب ہونٹ کھولے تو بس لبوں سے اتنا سا نکلا، وقت اور لوکیشن بھیج رہی ہوں، اس سے کہنا آ جائے۔ موبائل نیچے کیا تو ماہی انہی نظروں سے گھور رہی تھی۔ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے مالا؟ اس نے چہرہ موڑ لیا اور پرس پر سر جھکا کے کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ تلاش کر رہی ہو؟ مالا نے چونک کے سر اٹھایا۔ ماہی ایک ننھی سی ڈبی اٹھائے ہوئے تھی۔ تمہارا کنسیلر جو تمہارے چہرے کے نشان چھپا لیتا ہے، کیا تم ان نشانوں کی وجہ بھول گئی ہو؟ ماہی کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا جتاتا ہوا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ ڈبی اس کے ہاتھ سے لی اور پاؤڈر روم کی طرف آ گئی۔
دروازہ بند کیا اور چند گہرے سانس لیے، پھر سنک کے ساتھ ٹھہر کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ ماہی کی باتوں کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی، اس کا دماغ اس فون کال میں الجھا تھا۔ وہ اس ملاقات کے لیے کیوں راضی ہوئی اور وہ اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ ان کے درمیان ایسا تھا ہی کیا جس کے بارے میں بیٹھ کے بات کی جائے؟ اور اس کی معافی کا وہ کیا کرے؟ اس کا ذہن بہت سے سوالیہ نشان کھڑے کر رہا تھا اور انگلی مہارت سے کنسیلر چہرے کے ہر اس حصے پہ لگا رہی تھی جہاں ابھی بھی کوئی نشان باقی تھا۔ بس چند لمحوں کی بات تھی، اس کا چہرہ بے داغ ہو چکا تھا۔ وہ اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ ذہن نے پھر سے پوچھا۔ اس صبح ماہر جاگا تو اس کا جسم قدرے گرم تھا۔ یہ تھکاوٹ تھی یا سرکار کا پھینکا ہوا جادو؟ اپارٹمنٹ کے باہر گرے خون کے قطرے، اس کا خواب؟ وہ ہر شے کو خاموشی سے نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا۔ وہ سرکار سے نہیں ڈرتا تھا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ اسے وہ ملاقات کرنی تھی جس کو کرنے کی خواہش کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پچھتائے گی، وہ اس سے ملاقات کر کے اس کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر کے پچھتائے گی، لیکن جہاں اتنے غلط فیصلے کیے وہاں ایک اور صحیح۔ وہ ہاربر فرنٹ پہ موجود اس کا منتظر تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے سپاٹ چہرے والی لڑکی نے قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ بالکل سانس روکے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیف؟ وہ عین اس کے سامنے آ کے رکی۔ یہ نام لینا بھی تکلیف دہ تھا، لیکن اس کو یہ تکلیف اٹھانی تھی۔ کشمالہ؟ اس کی آنکھوں میں کشمالہ کو دیکھ کے بہت جذبات اترے تھے۔ وہ ان کو پہچانتی تھی، لیکن وہ اس کے کسی جذبے پہ یقین نہیں کرے گی۔ یہ فیصلہ کر کے یہاں آئی تھی۔ کوئی بھی چیز اسے اس فریبی انسان پہ اعتبار کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ 3.5 برس پہلے وہ ایک سبزہ زار سے گھر کی اونچی عمارت تھی جو کسی قلعے کی مانند تھی۔ ایک گلابی سکربز میں ملبوس لڑکی آگے چل رہی تھی اور عبد المالک فرید اس کے پیچھے تھے۔ گردن دائیں بائیں گھماتی تنقیدی نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتے وہ اندر داخل ہوئے۔ قلعے کی چھتیں اونچی تھیں، بہت سے گول گول گھومتے زینے بنے تھے جو اوپر جاتے تھے۔ ہر چند قدم بعد ایک الگ سا سٹنگ روم بنا ہوتا، اونچی کھڑکیوں سے اندر آتی دھوپ اور جگہ جگہ آرام دہ صوفے پہ بیٹھے لوگ، نوجوان، بوڑھے، کوئی خود سے باتیں کر رہا ہے، کوئی کونے میں بیٹھا رو رہا ہے، کوئی دھاگے سے کچھ بن رہا ہے۔ ماہر فرید کی حالت میں ابھی تک کوئی بہتری دکھائی نہیں دی۔ وہ اب زینوں پہ چڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ اس کا سائیک ایول اچھا نہیں ہے، اسے شدید فٹس پڑتے ہیں، وہ خوف زدہ ہے۔ وہ اب تیسری منزل کی راہداری سے گزر رہے تھے۔ فاصلے فاصلے پہ اونچی کھڑکیاں بنی تھیں جن سے دن کی روشنی چھن چھن کے اندر آ رہی تھی۔ مسلسل علاج کے باوجود اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ وہ خواب میں ڈر جاتا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، پھر دوا دے کر سلانا پڑتا ہے۔ وہ ایک دروازے کے باہر رکے۔ اس کا نمبر 555 تھا۔ لڑکی نے ہینڈل پہ بنے کی پیڈ کو ٹچ کیا۔ دروازہ کلک کے ساتھ کھل گیا۔ ماہر، کوئی تم سے ملنے آیا ہے۔ مالک فرید چوکھٹ پہ رک گئے، لیکن اندر داخل نہیں ہوئے۔ اس کمرے میں ایک فرش سے چھت تک اونچی کھڑکی تھی جس کے باہر سلاخیں لگی تھیں۔ دوسری طرف ایک سنگل بیڈ رکھا تھا۔ وہ زمین پہ بیٹھا تھا، نیلا ٹراؤزر شرٹ پہنے جو یہاں کے مریضوں کو یونیفارم تھا۔ سینے سے گھٹنے لگائے وہ کھڑکی کے پار دیکھ رہا تھا۔ کھڑکی کے شیشے میں اس کے چہرے کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ مالک نے اس عکس کو دیکھا۔ وہ کمزور چہرہ، گرا ہوا وزن، آنکھوں تلے ہلکے، بڑی ہوئی شیو، آدھے آستین سے جھلکتے بازوؤں پہ جگہ جگہ نیلے نشان تھے جو آئی وی لائن کی وجہ سے بنے تھے۔ صبح اور شام میں ایک ایک گھنٹہ ہر مریض کو لاؤنج میں دوسرے مریضوں کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے۔ ماہر وہاں بھی خاموش رہتا ہے، لان میں بھی وہی حالت رہتی ہے۔ کیا اس نے بھاگنے کی کوشش کی؟ وہ پتھرائے چہرے سے کھڑکی میں دکھائی دیتا اس شخص کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کی طرف سے چہرہ موڑے بیٹھا تھا۔ سسٹر نے چونک کے انہیں دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ کیا آپ اس سے بات کرنا چاہیں گے؟ وہ سامنے سے ہٹنے لگی، لیکن وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ میں پھر آؤں گا۔ وہ اندر نہیں گئے۔ کھڑکی میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے واپس پلٹ گئے۔ وہ اسی طرح بیٹھا شیشے کے پار دیکھے گیا، بنا پلک جھپکائے۔ ڈرائیونگ ڈور کھولتے ہوئے مالک فرید کا ہاتھ تیزی سے موبائل کے بٹن دبا رہا تھا۔ کال لاگ میں چند دن پہلے آیا نمبر تلاش کیا، پھر اسے دبایا۔ سنو لڑکی، مجھے تم سے ملنا ہے، وہ اسی سرد مہری سے بولے، پھر جیسے رک کے اس کا نام یاد کیا، سبرینا۔
کیسے ہو شمس الدین؟ نگینہ بیگم دبئی میں واقع اپنے گھر کی بیسمنٹ میں موجود تھیں۔ ان کا چہرہ اور سارا جسم تر و تازہ تھا، بال سیاہ ڈائی کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک جوان خاتون لگتی تھیں، تندرست، چاق و چوبند۔ البتہ لباس وہی تھا جو وہ بیسمنٹ میں پہنا کرتی تھیں، گندگی سے آلودہ، بدبودار چوغا۔ آلتی پالتی کیے وہ ہاتھ میں کچھ پکڑے ہوئے تھیں، کانوں میں ہینڈز فری لگے تھے۔ ٹھیک ہوں سرکار، شمس کے جواب میں احترام بادل نخواستہ داخل کیا گیا تھا، جیسے وہ بہت ضبط کیے ہوئے ہو۔ اتنے بجھے بجھے کیوں ہو؟ نگینہ بیگم نے ہاتھ میں پکڑی شے ذرا اوپر کی تو وہ نیم روشنی میں دکھائی دی۔ وہ ایک پتلا تھا، اس کے سر میں پیوست بہت سی سوئیاں پیوست تھیں۔ وہ باری باری ان سوئیوں کو انگلیوں سے گھما رہی تھیں، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ کھڑکی کے ساتھ فرش پہ بیٹھے ماہر کے سر میں ایک دم شدید درد اٹھا۔ اس نے بے اختیار سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ میں آپ کی خدمات کے لیے پے کر چکا ہوں، لیکن برسوں پہلے جو سحر عشق تم نے رابیل فرید پہ کروایا تھا، اس کی قیمت ابھی باقی ہے۔ وہ جیسے محظوظ ہوتے ہوئے سوئیوں کو گھما رہی تھیں۔ ماہر فرید درد سے چلاتا ہوا زمین پہ گر گیا، دونوں ہاتھوں میں اپنے بال نوچے ہوئے تھے، جسم کو جیسے بجلی کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں پیسے دے سکتا ہوں، جو آپ کہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پیسوں کی بات نہیں ہوئی تھی شمس، اولاد کی بات ہوئی تھی۔ سرکار سوئی گھماتا ہاتھ رکا۔ ان کے چہرے پہ غصہ دکھائی دیا۔ تم نے اپنا پہلا بچہ مجھے دینا تھا۔ میں ہلال سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اسے الگ نہیں ہو سکتا۔ شمس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ سب اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ سست ہوئے، چہرے پہ سایہ سا گزرا، پھر سر جھٹکا۔ ماہر فرید تمہارے راستے سے ہٹ گیا ہے، وہ لڑکی سبرینہ بھی ہٹ جائے گی۔ رہی ہلال، تو تم اس کو اپنے ہاتھوں سے مجھے دو گے یا ہم خود لیں گے، یہ فیصلہ تمہارا ہے۔ سرکار ایک منٹ، میری بات سنیں۔ وہ کال کاٹنے لگی جب شمس کی گڑ گڑاتی آواز سنائی دی۔ 2 وارڈ بوائز نے ماہر کو جکڑ رکھا تھا اور ایک نرس اس کو تیزی سے انجیکشن لگا رہی تھی، لیکن وہ چلاتے ہوئے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ اس کا چہرہ شدت درد سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بولو۔ انہوں نے پتلا ایک طرف رکھ دیا، توجہ اس طرف سے ہٹ گئی۔ ماہر کا جسم ڈھیلا پڑنے لگا۔ وہ تینوں اس کے سر پہ کھڑے افسوس سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ نیچے زمین پہ لیٹ گیا، گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے زمین میں گم ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں اسے لے آؤں گا۔ شمس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں ہلال کو لے آؤں گا، لیکن مجھے آپ سے کچھ چاہیے۔ کیا؟ مجھے رات کو برے خواب آتے ہیں۔ ماہر کا باپ، میں اسے خواب میں دیکھتا ہوں، مجھے خوف آتا ہے۔ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں یا میرے اوپر دم کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا۔ وہ بیزار ہوئیں۔ ہم تمہیں ایک عمل بتاتے ہیں، وہ کرنے سے افاقہ ہوگا۔ غور سے سنو، وہ پروفیشنل انداز میں کہہ رہی تھیں۔ لندن کی ایک مصروف شاہراہ پہ ایک وین کھڑی تھی۔ شمس اس وین کے پچھلے حصے میں کھڑا تھا۔ فون اسپیکر پہ لگا تھا اور نگینہ بیگم کی آواز سارے میں گونج رہی تھی۔ وین کے اندر بہت سی اسکرینز لگی تھیں۔ ایک نوجوان ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا تیزی سے کیز دبا رہا تھا۔ بس یا کچھ اور؟ وہ اکتائی ہوئی تھیں۔ شمس نے نوجوان کو دیکھا۔ اس نے جلدی سے ایک ہاتھ کو گھما کے اشارہ کیا۔ بات کو تول دو۔ رابیل کے ساتھ بھی مسائل چل رہے ہیں، پلیز میرا مسئلہ سن لیں، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ لہجے میں رکت تاریک کیے کہہ رہا تھا۔ نگینہ بیگم اتاہٹ سے سنے گئیں۔ اب وہ اپنے باکس سے کچھ اور نکال رہی تھی۔ انہیں بہت سے کام کرنے تھے، کچھ کلائنٹس کو کالز کرنی تھیں، کچھ کے لیے نقش اور تعویذ لکھنے تھے، اور یہ بات ختم نہیں کر رہا تھا۔ وین میں کھٹ کھٹ کیس دباتے نوجوان کی آنکھیں چمکیں، مسکرا کے شمس کو دیکھا اور سر کو خم دیا۔ بہت شکریہ سرکار، میں وہی کروں گا جو آپ نے کہا ہے۔ شمس نے جلدی سے خدا حافظ کہہ کے کال بند کی، پھر تیزی سے اس کی طرف جھکا۔ کال جتنی لمبی ہو اتنی آسانی سے ہم پن لوکیشن تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کال ماسک کی گئی تھی، لیکن مسکرا کے اس نے ایک چیٹ پہ چند الفاظ لکھے۔ ہم کالر تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ عورت دبئی سے کال کر رہی ہے۔ یہ اس کی لوکیشن کے آرڈیننٹس ہیں۔ پرچی سے تھمائی اور دائیں بائیں دیکھا۔ اب جلدی سے یہاں سے نکلو، میں اس ٹیک آؤٹ پہ ہوں، دبی دبی آواز میں یاد کروایا۔ شمس نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور چٹ تھامے چپکے سے اس پولیس وین سے باہر نکل آیا۔ وہ سرکار جس سے کبھی کوئی نہیں ملا تھا،
وہ سرکار جس کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، شمس الدین بالآخر اس کی لوکیشن تک پہنچ گیا تھا۔ سڑک کنارے قطار میں ریسٹورانٹ اور کیفے تھے جن کے آگے سرخ چھجے بنے تھے۔ ان کی چھاؤں میں گول میزیں اور کرسیاں بچھی تھیں۔ ایسی ایک میز پہ وہ بیٹھی دکھائی دے رہی تھی، سیاہ آنکھوں والی لڑکی جو ادھر ادھر دیکھتے تو اونچی پونی جھولتی۔ وہ اس سے کافی دور کار پارک کیے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا تھا، سن گلاسز لگائے، پی کیپ پہنے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا جب کار فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ جی سرکار، بٹن دباتے ہی زیاد کا لہجہ مؤدب ہو گیا۔ اس لڑکی کا کیا بنا؟ نگینہ بیگم کی ناخوش آواز اسپیکر پہ گونجی۔ وہ میری نگاہ میں ہے۔ وہ اب اپنی جگہ سے کھڑی ہو رہی تھی۔ سامنے سے ایک سفید بالوں والا ادھیڑ عمر شمس چلا آ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کے وہ شناسائی سے مسکرائی تھی۔ وہ اس کی مسکراہٹ پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ ان کی آواز میں اکتاہٹ تھی۔ قتل ایک آرٹ ہے سرکار، ایسی صفائی سے سر تن سے جدا کرنا کہ کرائم آف پیشن لگے، اور ایسی نفاست سے تمام مہرے اپنی جگہوں پہ رکھ کے بساط الٹانا کہ وہ ایک حادثہ لگے، یہ اس سے بڑا آرٹ ہے۔ اس کام کو جلد مکمل کرو، مجھے شمس کی طرف سے نہ جانے کیوں کچھ کھٹک رہا ہے۔ میں اپنی مرضی سے کام کرتا ہوں سرکار، جب وقت ہوگا کام مکمل ہو جائے گا۔ اس نے بٹن دبایا، کال بند ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ ان دونوں سے نہیں ہٹی تھی۔ وہ یہاں سے سن نہیں سکتا تھا کہ وہ ان سے کیا کہہ رہی تھی، اسے سننا بھی نہیں تھا، وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ عادتاً کان کے پیچھے بال اڑس رہی تھی۔ وہ کتنی خوبصورت تھی۔ آپ کو میری بات سننی چاہیے تھی، سبرینا خفگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ ٹیک لگائے خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سفید بال جل کے باعث سلور لگ رہے تھے۔ ماہر ذہنی مریض نہیں ہے، لیکن آپ نے بھی انہی لوگوں کا اعتبار کیا جو اس کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ انہوں نے جواب نہیں دیا، وہ جیسے اس کا چہرہ پڑھ رہے تھے۔ سبرینا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آپ نے جانتے بوجھتے بھی شمس کو یہ عہدہ کیوں لینے دیا؟ وہ ان کے سامنے بیٹھ کے ان کے بارے میں اندازہ لگا رہی تھی۔ آپ خود بھی سی ای او کا عہدہ سنبھال سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے بظاہر تمام اختیارات شمس کو دے دیے۔ البتہ وہ اس کے باوجود آپ کے دستخط کا محتاج ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے سوچا کہ کچھ ایسا کریں جس سے مسز رابیل کو اپنے شوہر کی حقیقت معلوم ہو سکے اور ہولڈنگ کا نقصان بھی نہ ہو، تاکہ کل کو ماہر آپ کو لالچی نہ سمجھے۔ لیکن چہرہ آگے کو جھکایا اور ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ رہے گا ہی نہیں تو کیا فائدہ؟ کہہ لیا، انہوں نے کپ اٹھا کے ہونٹوں سے لگایا۔ سبرینا نے برہمی سے انہیں دیکھا اور ہاتھ نیچے گود میں رکھ لیے۔ یہ اس کے لیے خاموش رہنے کا اشارہ تھا۔ میرے لیے یہ باتیں بے معنی ہیں، جادو، جنات، ربش، وہ سپاٹ چہرہ لیے کہہ رہے تھے۔ ماہر جادو کا مریض ہے مسٹر فرید۔ اس نے ناخن سے میز پہ 2 دفعہ دستک دی۔ چہرہ گلابی ہوا۔ یہ ایسا جرم تھا جس کا کوئی ثبوت تھا نہ گواہ۔ وہ کیسے انہیں یقین دلائے؟ کہا نا، بے معنی، انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پھر آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں آپ کو کوئی دوسرا معنی نہیں سمجھا سکتی۔ مالک فرید نے کپ نیچے رکھا اور سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ وہ سیاہ آنکھیں چھوٹی کیے غور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں جادو پہ یقین نہیں رکھتا، نہ اس کے ڈاکٹرز رکھتے ہیں، اور بنا یقین کے اس کا علاج ممکن نہیں۔ وہ چونکی۔ یعنی آپ کا یقین اندر سے ڈگمگا رہا ہے، لیکن آپ کی انا آپ کو اعتراف نہیں کرنے دے گی۔ میں پریکٹیکل آدمی ہوں، مسائل کا حل نکالنا جانتا ہوں، اور آپ مجھ سے اس مسئلے کا حل پوچھنا چاہتے ہیں۔ وہ بنا کچھ کہے اسی سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اس کو نہ بدلنا چاہے۔ جادو کے مریض کو بھی خود تندرست ہونے کا ارادہ کرنا ہوتا ہے، ورنہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور وہ یہ ارادہ کیسے کرے گا؟ وہ رکی، چہرے پہ تذبذب ابھرا، لب کاٹا، چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ تمہاری جاب بحال کر دی گئی ہے، تم کل سے آفس واپس آ سکتی ہو۔ وہ مزید اس کے بولنے کا انتظار کیے بغیر جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ چند قدم آگے گئے تھے جس کہ اس نے پکارا، مسٹر فرید۔ مالک فرید نے پلٹ کے دیکھا۔ ماہر کو مدد چاہیے، اس انسان کی مدد۔ وہ جھکے سر کے ساتھ میز پہ نیپکن رکھے اس پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ اونچی پونی دائیں بائیں جھول رہی تھی۔ وہ بیٹھا زیاد سلطان اب اس لڑکی کو ایک نیپکن اس بوڑھے آدمی کی طرف بڑھاتے دیکھ رہا تھا۔ ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں دلچسپی۔
مالک فرید کے جانے کے بعد وہ وہاں سے اٹھی اور سڑک پہ آگے چلتی گئی، پھر کسی احساس کے تحت گردن موڑی۔ سڑک پہ دور دور اپنے آپ میں مگن مصروف ٹریفک رواں رواں تھی۔ سبرینا کی آنکھوں میں بے چینی سی ابھری۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، یوں لگتا تھا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایک عجیب سی سنسنی خیز لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سے گزر گئی۔ وہ زیر لب آیت الکرسی پڑھتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ بارش تر تر برس رہی تھی، اس قلعے نما عمارت کو بھگو رہی تھی۔ ماہر کی کھڑکی کے شیشے پر باہر کی طرف سے قطرے چپکے تھے، موتیوں جیسے، نہ گرتے تھے نہ فنا ہوتے تھے، بس اپنے اپنے حصے کا شیشہ پکڑے سانس روکے کھڑے تھے۔ وہ اسی انداز میں کھڑکی کی طرف رخ کیے بیٹھا تھا، نیلے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، بڑھی شیو اور بکھرے بالوں کے ساتھ۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں اور گھٹنے سینے سے لگائے ان کے گرد بازو حائل کر رکھے تھے۔ ذہن بالکل سیاہ کورے کاغذ کے جیسا تھا، ویران، خالی، ایسے جیسے ساری دنیا کسی بلیک ہول میں گر چکی ہو۔ ماہر تمام مریضوں کی طرح وہ ہفتے میں ایک دن ملاقاتیوں سے مل سکتا تھا، لیکن وہ یہیں خاموش بیٹھا رہتا، میٹنگ روم میں نہیں جاتا۔ سو عبد المالک فرید کی اس ادارے کے لیے ایک خطیر ڈونیشن کے بعد اس کے ملاقاتی کو اس کے کمرے میں آنے کی خصوصی اجازت دے دی گئی تھی۔ وہ اس اجازت اور ملاقاتی سے بے پرواہ وہیں بیٹھا تھا، بارش کے قطروں کو دیکھتا۔ سبرینا اب فرش پہ اس کے قریب بیٹھ رہی تھی۔ ماہر نے چہرہ نہیں اٹھایا۔ کیا آج تم مجھ سے کوئی بات نہیں کرو گے؟ وہ آنکھوں میں بہت سی امید اور خوف لیے پوچھ رہی تھی، اور وہ گیلے موتیوں کو دیکھ رہا تھا جو نیچے گرنے سے خوف زدہ تھے۔ یہاں آنے سے پہلے تم ایسے نہیں تھے۔ چند منٹ کے لیے حواس کھوتے لیکن پھر ٹھیک ہو جاتے تھے، تمہارا ذہن جاگ جاتا تھا، اب کیوں نہیں جاگ رہا؟ ماہر کو دیکھتی اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ماہر کی نظر قدرے جھکی۔ سبرینا نے تعقب کیا۔ ہوا کے رخ بدلنے سے چند قطرے شیشے پہ نیچے کو لڑکے اور کھڑکی کی سل سے ٹکرانے کے فنا ہو گئے۔ یہ ہلال نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ وہ پہلی دفعہ چونکا، ہلکی سی گردن موڑی۔ سبرینا نے نگاہ نہیں ملائی، بس اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ ایک اسکیچ بک اس کے سامنے رکھ کے صفحہ کھول رہی تھی۔ 7 رنگ برنگے کریونز کا ایک پیکٹ تھا۔ ہلال کو شمس نے میرے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ چند لمحے اس کورے صفحے اور کریونز کو دیکھتا رہا۔ دھنک کے سارے رنگ ترتیب سے اس میں لگے تھے۔ پھر اس نے اپنا زرد ہاتھ بڑھایا، انگلیوں میں کپکپاہٹ تھی۔ سبرینا سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ اس کی انگلیاں رنگوں کی قطار پہ ایک سے دوسرے پہ چلتی گئیں، جیسے پیانو کی کیز ہو۔ درمیان میں وہ رکی، رنگوں کے بیچ رکھے ایک ممتاز رنگ پہ 2 انگلیوں سے ایک کریون نکالا۔ وہ سرخ رنگ تھا۔ تمہیں یہ اچھا لگا؟ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن وہ صرف اس کریون کو 2 انگلیوں میں پکڑے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اسے واپس رکھ دیا اور ایک دفعہ پھر باہر دیکھنے لگا۔ سبرینا کا چہرہ بھج گیا۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ سبرینا بیگ کندھے پہ ڈالے سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی۔ رخ بس اسٹاپ کی جانب تھا۔ ماہر کے اس قلعے سے اپنے گھر تک کا اسے 2 بسیں بدلنی تھیں۔ ہوا تیز تھی اور مفلر کے باوجود اس کی گردن میں بال گھس رہے تھے۔ نیچی پونی بنائے، سر پہ ٹوپی اوڑھے اور دستانے پہنے، وہ تیز تیز چلتی جا رہی تھی جب ایک دم وہی احساس ہوا۔ چونک کے پیچھے مڑی، دائیں بائیں دیکھا، کوئی اس کا تعقب کر رہا تھا کیا؟ اس نے سر جھٹکا، شاید اس کا وہم ہو۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ چند قدم چلنے کے بعد ایک دم واپس گھومی۔ ارد گرد گاڑیوں کی قطاریں سست روی سے چل رہی تھیں، سب اپنے کاموں میں مصروف لگتے تھے، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ پھر کون تھا؟ یہ احساس کیسا تھا؟ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ پہلے سے تیز چلنے لگی۔ بس اسٹاپ پہ رک کے اس نے داستانوں میں مقید ہاتھ چہرے کے قریب کیے، ہونٹوں سے بھاپ نکالی، لیکن یک ہوتے ہاتھ گرم ہونے سے قاصر رہے۔ سردی کی لہر اس ہفتے سے شروع ہوئی تھی اور لگتا تھا ہڈیوں میں گھس کے جان لے لے گی۔ اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی اور گال برف۔ وہ بس کے انتظار میں وہیں بینچ پہ بیٹھ گئی اور دھیان بٹانے کے لیے فون پہ کچھ دیکھنے لگی۔ دفتن ایک آواز پہ وہ چونکی، دائیں بائیں دیکھا، آواز بینچ کے نیچے سے آ رہی تھی۔ وہ آدھی جھک گئی۔ دور سڑک کنارے کھڑی ایک کار میں بیٹھنے زیاد سلطان نے بھی چونک کے دیکھا۔ وہ بینچ کے نیچے کیا تلاش کر رہی تھی؟
صبرینہ سیدھی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بلی کا بچہ تھا۔ وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتا تھا کہ وہ زخمی تھا اور نڈھال بھی، شاید سردی سے مرنے والا تھا۔ وہ لڑکی سرخ گلابی ہوتے چہرے کے ساتھ مسکرا کے اس کو سہلاتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، پھر وہ اسے بازو میں اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیاد نے ایکسیلیٹر پر ہلکا سا دباؤ رکھا۔ وہ سڑک کنارے چلتی گئی، ساتھ ہی وہ موبائل سے گوگل میپس پہ کوئی راستہ تلاش کر رہی تھی۔ چند گلیاں عبور کر کے وہ ایک اینیمل شیلٹر کے باہر رکی۔ زیاد نے گہری سانس لی۔ وہ بلی کو جانوروں کے شیلٹر میں داخل کروانے جا رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اسی پل فون تھر تھر آیا۔ نمبر دیکھ کے اس نے بیزاری سے اسے کان سے لگایا۔ وہ لڑکی ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ وہ خفا ہوئی۔ جب تک وہ مرے گی نہیں، شمس سے ہمارا حساب کلیئر نہیں ہوگا اور وہ اپنی بیٹی کو ہمارے حوالے نہیں کرے گا۔ وہ آج کل گھر سے زیادہ نکل نہیں رہی، شاید خوف زدہ ہے۔ تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ وہ شیلٹر کی ریسیپشن کو دیکھ رہا تھا جو شیشے کی دیوار کے باعث یہاں سے دکھائی دے رہی تھی۔ اب وہ بلی کا بچہ ایک ورکر کے حوالے کر رہی تھی۔ وہ مسکرا بھی رہی تھی۔ وہ یک ٹک اس کو دیکھے گیا۔ نگینہ بیگم نے یہ کال اس وقت کی تھی جب وہ کار پارکنگ میں تھیں۔ زیاد کا جواب انہیں قائل نہ کر سکا تھا۔ کچھ تھا جو غلط تھا، جو انہیں کھٹک رہا تھا۔ خیر، وہ گھر جا کے دیکھیں گی، ابھی انہیں چند کام کرنے تھے۔ وہ باہر نکلیں۔ ان کا رخ کیرفور کی طرف تھا۔ انہیں چند ضروری گروسریز خریدنی تھی۔ سر پہ دوپٹہ، کلف لگا لباس، کانوں اور انگلیوں میں ننھے ہیرے پہنے، وہ تیز قدموں سے چلتی اپنی ٹرالی میں چیزیں بھر رہی تھیں۔ وہ تمام اشیاء صحت افزا تھیں، کوئی جنک نہیں، کوئی فاسٹ فوڈ نہیں۔ وہ اچھا کھاتی اور اچھا پہنتی تھیں، اسی لیے جوان اور تازہ دم دکھائی دیتی تھیں۔ گروسری کے بیگز اٹھائے وہ کیئر فورس سے نکلیں اور انہیں کار کے ٹرنک میں ڈال دیا، پھر ڈرائیونگ سیٹ تک آئیں۔ انہیں ان کاموں کے لیے کسی کی مدد درکار نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک عام سی دوپہر تھی جب وہ گھر میں داخل ہوئیں۔ کار پورچ میں کھڑی تھی اور شاپنگ اٹھائے اندر داخل ہوئیں۔ اندرانی، سامان لے جاؤ۔ نیم اندھیر گھر ہمیشہ کی طرح نیم اندھیر نہیں تھا، ساری بتیاں روشن تھیں۔ انہوں نے چونک کے اطراف میں دیکھا، ان کے گھر میں اتنی تیز روشنی؟ وہ چند قدم آگے آئیں اور پھر ان کا سانس رک گیا۔ لاؤنج کے وسط میں ایک کرسی پہ اندرانی بیٹھی تھی۔ اسے نائلون کی رسیوں سے باندھا گیا تھا، منہ پہ ڈکٹ ٹیپ لگی تھی۔ وہ بار بار سر ہلا رہی تھی لیکن ٹیپ کی وجہ سے آواز اوں اوں سے زیادہ نہ نکلتی تھی۔ شاپنگ کے تھیلے ان کے ہاتھ سے گر گئے۔ وہ پریشانی سے اس طرف بڑھیں جب یہ ہے تمہاری حقیقت سرکار۔ کسی نے انہیں گدی سے دبوچ کے ان کا چہرہ دیوار سے دے مارا۔ ان کے منہ سے چیخ نکلی، سر گھوم گیا۔ میں سرکار کو کیا سمجھتا رہا، ایک طاقتور عورت جو اونچی دیواروں سے بنے کسی قلعے میں باڈی گارڈز کی فوج کے پہرے میں رہتی ہوگی، اور تم کیا نکلی؟ نگینہ کا سر چکرایا، جسم دیوار کے ساتھ لڑک گیا۔ بدقت ہاتھوں کا سہارا لے کر وہ گھومی، پلکیں جھپکائیں، دھندلا منظر واضح ہوا۔ شمس الدین ان کے سامنے کھڑا تھا، کف اڑاتا، غصے سے سرخ پڑتا چہرہ لیے۔ وہ جیسے بے یقین تھا۔ میں اتنے بندے ساتھ لایا تھا، لیکن آگے سے کیا نکلی تم؟ تیز روشنیوں کے باوجود انہیں چکراتے سر کے باعث لاؤنج اندھیر لگ رہا تھا۔ شمس ایک ہیولا تھا جو دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ ایک ہاؤس وائف، ایک سٹوپڈ جاہل سی ہاؤس وائف، یہ تھی سرکار؟ اس عورت سے ڈر رہا تھا میں۔ نگینہ بیگم دیوار کے ساتھ لگی زمین پہ بیٹھتی گئیں۔ دھند قدرے چھٹی، اب صاف نظر آیا۔ شمس اکیلا نہیں تھا، 3 ہٹے کٹے آدمی جو دیکھنے میں دیسی لگتے تھے اس کے ساتھ تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول تھے اور چہروں پہ شمس کی طرح مسکراہٹ۔ میں شمس الدین ایک ہاؤس وائف سے ڈر رہا تھا، وہ جس کی ساری جادوگری ایک تہہ خانے تک محدود ہے۔ نگینہ بیگم ایک دم چونکی، تیزی سے گردن موڑی۔ بیسمنٹ کی طرف جاتا دروازہ کھلا تھا اور اس دروازے کے قریب بہت سا سامان ڈھیر ہوا پڑا تھا، پتلے، سوئیاں، زعفران کی شیشیاں، پتھر، ہڈیاں، کھوپڑیاں۔ وہ لوگ نیچے سے چیزیں اٹھا کے یہاں پھینکتے گئے تھے۔ شمس، وہ گرائیں، آنکھوں میں گلابی پن اترنے لگا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ان کی آنکھیں ماتھے سے بہتے خون سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں۔ اچھا تو وہ نہیں ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں مسز نگینہ سلطان، وہ تن سے چبا چبا کے کہہ رہا تھا۔ کس عورت کے ہاتھوں میں بیوقوف بنتا رہا؟ ایک کیئر فورس سے گروسری کرنے والی عورت؟ اس نے گرے ہوئے تھیلوں کو دیکھ کے ماتھے کو چھوا
وہ مسلسل دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ حیرت، تعجب، بے یقینی، طیش۔ شمس اس وقت بہت سے جذبات سے گزر رہا تھا۔ پھر وہ ان کے سامنے رکا اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے جھکا۔ وہ جادو بھی تم نے خود کیے تھے یا کسی سے کروائے تھے؟ وہ وہیں بیٹھی سے گھورے گئیں، لب بند کیے، آنکھوں میں سرخی لیے۔ مجھے یوں مت دیکھو جیسے تم کچھ کر سکتی ہو۔ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ کوئی جادوگر ایک پکار پہ اپنے موکل نہیں بلا سکتا۔ ہم ہیری پوٹر نہیں کھیل رہے۔ تن سے چبا چبا کے کہتا وہ پنجوں کے بل بیٹھا۔ اب میری بات غور سے سنو سرکار۔ اس نے پستول نگینہ بیگم کے ماتھے پہ رکھا، دونوں آنکھوں کے درمیان۔ آج سے میرے اور تمہارے سارے معاہدے ختم ہوئے۔ میری بیٹی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ اس کی آواز اونچی ہو رہی تھی۔ تم اب میرے پیچھے نہیں آؤ گی، نہ مجھ سے رابطہ کرو گی، ورنہ میں اگلی دفعہ تمہاری جان لے لوں گا، اور اس دفعہ میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تم کچھ کر سکو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ نگاہ اٹھا کے اسے خاموشی سے دیکھے گئیں۔ میرے جانے کے چند منٹ بعد پولیس یہاں آئے گی۔ تم کیا سوچ کے دبئی میں یہ کر رہی تھی؟ دبئی ایک پولیس اسٹیٹ ہے۔ وہ چلایا، پولیس اسٹیٹ؟ اس شہر کو پولیس چلاتی ہے۔ جادو ایک جرم ہے اور دبئی میں جرم کر کے کوئی نہیں بچ سکتا، اس لیے ہم تمہیں زندہ چھوڑ رہے ہیں۔ اس نے پستول جیب میں اڑسا اور ایک آخری نفرت بھری نگاہ ان پہ ڈالی۔ میں یوں کہ واپس جا رہا ہوں، اور جب پولیس تمہاری یہ کارنامے دیکھے گی تو تم اگلے کئی سال تک جیل سے نہیں نکل سکو گی۔ کون کہاں جاتا ہے یہ وقت بتائے گا۔ وہ اسے سرخ شام آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ شمس ہلکا سا ہنس دیا، پھر زور سے پستول کا بٹ ان کے سر پہ مارا۔ وہ چکرا کے اوندھے منہ گر گئیں۔ اب شمس اس ڈھیر تک گیا جو دروازے پہ رکھا تھا۔ اندرانی پھر سے اوں اوں کر کے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ شمس اس ڈھیر پہ جھکا، اس سے ایک ایلبم نکالا اور اسے کوٹ کے اندر کی طرف چھپا لیا۔ پھر پلٹ کے ان مسٹنڈوں جیسے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، تم سب بھی غائب ہو جاؤ۔ پولیس کے آنے سے پہلے ہمیں یہاں سے دور چلے جانا چاہیے۔ کوٹ کے بٹن بند کرتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے اس نے ڈھیر کو ٹھوکر ماری۔ ایک بکرے کی کھوپڑی لڑکتی ہوئی دور جا گری۔ اس کھوپڑی کے اندر کیڑے رینگ رہے تھے۔ لائبریری میں اونچے ریکس تھے اور ان میں سجی کتابیں اپنے اندر سینکڑوں داستانیں چھپائے خاموشی سے گزرتے افراد کو دیکھ رہی تھیں۔ لائبریری کے مقدم خاموشی میں ارتعاش سا پیدا ہوا۔ بھاری بوٹوں کی آواز، چند سر اٹھے اور ناگواری سے اس گرے 3 پیس ملبوس سفید بالوں والے آدمی کو دیکھ کے واپس جھک گئے جو سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ بالآخر وہ ایک میز کے قریب رکے۔ وہ ایک کتاب پہ سر جھکائے بیٹھی تھی، سنہرے بالوں کی چوٹی بنائے، 2 لٹیں گالوں کو چھو رہی تھیں۔ وہ کتاب سے کچھ پڑھ رہی تھی، اسے ایک کاغذ پہ اتار رہی تھی، جب کسی کی موجودگی کے احساس پہ چونکی اور چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں نیلے کانچ جیسی تھیں اور ان پہ ہم رنگ مسکارا تھا۔ یاسمین پیترووا؟ مالک فرید نے نیپکن پہ لکھا نام دہرایا۔ یاسمین کے ماتھے پہ تعجب کی لکیریں ابھریں، لیکن اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ کچھ دیر بعد وہ باہر ایک قوس کے کنارے رکھے بینچ پہ بیٹھے تھے۔ درمیان میں یاسمین کا بیگ اور کتابیں رکھی تھیں۔ وہ خاموشی سے حوض کے سبز پانی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ایک پیپر لکھا تھا نفسیات اور ایگزورسزم کے بارے میں۔ جادو کے مریض کے جسم سے جن نکالنے ایگزورسزم کے عمل کو کہتے ہیں۔ یاسمین نے اس بات میں سر کو جنبش دی، بولی کچھ نہیں۔ آپ چرچ کے ساتھ بھی منسلک رہی ہیں اور بہت سے ایگزورسزمز میں بھی شامل رہی ہیں۔ کیا کہہ سکتی ہوں، آئی ایم اے وومن آف فیتھ۔ اس نے ہلکے سے شانے اچکا دیے۔ دھوپ سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ مجھے آپ کی اسی فیتھ کی ضرورت ہے، وہ اسی سنجیدگی سے کہہ رہے تھے، چہرے پہ کوئی جذبات نہیں، برف روبوٹ جیسا۔ بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ آپ کے بارے میں جو میں نے پڑھا وہ اتنا خوشگوار نہیں تھا، وہ حوض کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ آپ کی ماں امریکی ہے، باپ روسی، آپ کے 7 بھائی ہیں جو روس میں رہتے ہیں، اور کوئی بھی آپ کی مالی مدد کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت آپ شدید مالی مسائل کا شکار ہیں۔ آپ 2 جابز کر رہی ہیں اور اس ملک کو چھوڑ کے روس واپس منتقل ہونے کا سوچ رہی ہیں۔ آپ کے اوپر یونیورسٹی کا بھی بہت سا قرضہ ہے اور آپ کے 3 بچے ہیں جن کی اسکولنگ یہاں بہت مہنگی ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ اس نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک مریض ہے۔ انہوں نے ایک پتلی سی فائل اس کی طرف بڑھائی۔ یاسمین نے اسے کھولا، دھوپ میں چمکتے صفحات پڑے۔ میں پرائیویٹ پریکٹس نہیں کرتی۔ وہ ایک ذہنی امراض کے ادارے میں داخل ہے۔
وہ اسے سنے بغیر کہہ رہے تھے۔ پھر تو میں اس کا علاج بالکل نہیں کر سکتی، اس ادارے کے متعین سائیکو تھراپسٹ ہی اسی کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جیسے انہیں یاد دلایا، آپ اپنی مرضی سے اپنے مریض کا ڈاکٹر منتخب نہیں کر سکتے سر۔ میں آپ کو اس ہسپتال کے بورڈ میں شامل کر سکتا ہوں۔ آپ کو اپنی دونوں نوکریاں چھوڑ کے اس علاقے میں منتقل ہونا پڑے گا، وہ یہاں سے قدرے دور ہے۔ وہ نیلی پلکیں سکوڑ کے انہیں دیکھے گئی۔ میں اپنی ساری زندگی لپیٹ کے وہاں سے کیسے منتقل ہو سکتی ہوں؟ عبد المالک فرید نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ کیونکہ میں آپ کو اس کام کے لیے پیسے دوں گا، آپ اپنے قرضے اتار لیں گی۔ میرا لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے۔ نہیں ہوگا، کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا، وہ اٹھتے ہوئے بولے، یو آر اے وومن آف فیتھ۔ یاسمین گردن اٹھا کے اچنبے سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا گارنٹی ہے کہ میرے علاج سے وہ بہتر ہو جائے گا؟ کیونکہ کوئی اس کے سچ پہ یقین نہیں کرتا، خود میں بھی نہیں۔ آپ وہ واحد شخص ہیں جو اس پہ یقین کریں گی، وہ آپ کے یقین سے بہتر ہوگا۔ میں پہلے اس سے ملوں گی۔ وہ بھی ان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اور اگر مجھے لگا کہ میں اس کی مدد کر سکتی ہوں تو میں ضرور کروں گی، لیکن اگر اسے میری ضرورت نہ ہوئی تو میں آپ سے کچھ نہیں لوں گی۔ اپنے مالی مسائل جس طرح میں نے پیدا کیے ہیں ویسے ہی انہیں حل بھی کر سکتی ہوں۔ وہ فائل سینے سے لگائے نرم سے سنجیدگی انداز میں کہہ رہی تھی۔ انہوں نے محض سر کو جنبش دی، پھر ٹھہرے۔ اور اسے کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ ہم دونوں ملے تھے۔ وہ میری دی ہوئی مدد کبھی قبول نہیں کرے گا۔ یاسمین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ پلٹنے لگے تو وہ پکار اٹھی، وہ آپ کا بیٹا ہے؟ وہ اپنی جگہ ٹھہر گئے، مڑے نہیں، بس ایک گہری سانس لی۔ کاش ہوتا، وہ بڑبڑائے اور آگے بڑھ گئے۔ سیاہ ٹوپی والی لڑکی اپنے بیگ میں سے کچھ ڈھونڈتی شیشے کے دروازے کے پار جا رہی تھی۔ یہ فرید ہولڈنگ کے دفتر کی عمارت تھی، البتہ اندر جانے سے قبل وہ رکی، دائیں بائیں دیکھا، چہرے پہ کچھ ہیجان سا تھا، پھر سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ سڑک کے پار بنی کافی شاپ کی کھڑکی سے اسے دیکھتا زیاد سلطان مسکرا دیا۔ سبرینا اس کا وہ پہلا مارک تھی جس کو تعاقب کا علم ہو چکا تھا۔ کیسے وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ یہ کھیل کتنا عرصہ جاری رہے گا وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اسے ابھی جاری رکھنا چاہتا تھا۔ اور سرکار؟ اس کے چہرے پہ بے چینی ابھری۔ موبائل نکال کے سرکار کا نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف فون آف جا رہا تھا۔ زیاد کی آنکھیں اچنبے سے سکڑیں۔ اس نے دوسری جیب سے دوسرا موبائل نکالا اور امی کو نمبر کو ملایا۔ یہ ریگولر فون تھا، وہ نمبر بھی آف تھا۔ ایک لمحے کے لیے پریشانی نے اسے گھیرا، لیکن پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ سرکار کہیں مصروف تھیں، شاید کوئی نیا چلہ شروع کیا ہو۔ وہ ویسے بھی ان کے ساتھ نہیں رہتا تھا اور نہ ہی ہر روز ان کی خبر گیری کرتا تھا۔ اچھا ہے کہ وہ مصروف تھیں، اس کی کیفیت کی انہیں خبر نہیں ملے گی۔ اس نے نگاہیں واپس عمارت کے دروازے پہ جما دیں۔ یہ کیفیت بڑے عرصے بعد ہوئی تھی، یوں کسی ایک لڑکی پہ اپنی ساری توانائی مرکوز کر دینا۔ وہ کافی کے گھونٹ بھرتا مبہم مسکراہٹ کے ساتھ فرید ہولڈنگ کی عمارت کو دیکھے گیا۔ سبرینا نے جب سے مالک کے اسسٹنٹ کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا، اس کا فلور بدل چکا تھا۔ اب وہ شمس کے دفتر، ماہر کے پرانے دفتر سے اوپر والی منزل پہ تھی۔ مالک کا آفس بھی یہیں تھا۔ لفٹ پہ اس نے مطلوبہ نمبر دبایا اور خاموشی سے لفٹ کو اوپر جاتے محسوس کرنے لگی۔ دفتن لفٹ رکی، دروازے کھلے۔ یہ شمس کا فلور تھا۔ غالباً کسی کو سوار ہونا تھا۔ دو افراد باتیں کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے، ہاتھ میں کافی کپ پکڑے۔ ان سے اٹھتا دھواں اور مہک لفٹ کو معطر کر گیا۔ وہ یوں ہی باہر دیکھنے لگی۔ وہ اس فلور کو مس کرتی تھی، وہ شاید اس کو مس نہیں کرتا تھا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسا، لیکن نہیں، وہاں کچھ مختلف تھا۔ سبرینا چونک گئی، ایڑیاں اونچی کر کے دور تک دیکھنے کی کوشش کی۔ لفٹ کے دروازے بند ہو رہے تھے، اس کا روزن چھوٹا ہو رہا تھا۔ شمس کوریڈور سے گزر کے اپنے آفس کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا، پھر دروازے بند ہو گئے اور منظر چھپ گیا۔ لیکن سبرینا نے بے اختیار گلے پہ ہاتھ رکھا۔ عجیب گھٹن سی تھی، جیسے کچھ تھا فضا میں۔ لفٹ اس کے فلور پہ کھل گئی۔ وہ افراد باتیں کرتے ہوئے اتر گئے، لیکن وہ نہیں اتری۔ تیزی سے واپس اسی فلور کا نمبر دبایا۔ یہ اس کا وہم نہیں تھا، وہ اپنے جسم کے اشارے پہچانتی تھی۔ فضا میں کچھ تھا، وہ محسوس کر سکتی تھی۔ دروازے واپس اسی فلور پہ کھلے تو وہ چوکنے انداز میں دائیں بائیں دیکھتی ہال میں اتری۔ ٹوپی سر پہ تھی اور مفلر گردن میں بندھا تھا۔
اس نے کوٹ بھی نہیں اتارا، حالانکہ اندر کافی گرمائش تھی۔ وہ بیگ مٹھیوں میں زور سے دبائے قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ کی انگلیوں پہ وہ کوئی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ وہ احساس بڑھتا جا رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا مقناطیس ہو اور وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ شمس کے آفس کے سامنے وہ جا کے رک گئی۔ دروازہ نیم وا تھا۔ اندر شمس ٹائی کی نوٹ ڈھیلا کرتا فون کان پہ لگائے بات کر رہا تھا۔ اس کی سبرینا کی طرف پشت تھی۔ پھر دروازہ بند ہو گیا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، ناک سے سانس اندر کھینچی، انگلیوں میں پڑھی جانے والی تسبیح کی رفتار بڑھی۔ وہ احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ اس آفس کے گرد فضا بوجھل تھی، بہت سے راز چھپائے۔ وہ جو بھی تھا اس آفس کے اندر تھا۔ سبرینا نے ایک آخری بے چین نگاہ اس پہ ڈالی اور پلٹ گئی۔ البتہ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کیا مطلب وہاں کچھ نہیں تھا؟ شمس دروازہ بند کرتے ہی فون میں چلایا۔ ہمارے غائب ہونے کے بعد وہاں پولیس آئی تھی، لیکن میرے کانٹیکٹ کے مطابق انہیں وہاں کچھ نہیں ملا۔ کیا مطلب؟ کیا اس عورت نے انہیں گھر کی تلاشی نہیں لینے دی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نہیں شمس بھائی، پولیس ان کے دروازے پہ گئی اور کہا کہ انہیں اس گھر کے بارے میں شکایت ملی ہے۔ مسز نگینا نے صرف انہیں خود اندر آنے دیا بلکہ سارے گھر کی تلاشی بھی دی۔ ان کو کچھ نہیں ملا۔ وہ معذرت کر کے چلے گئے۔ واٹ دا ہیل؟ شمس کا دماغ گھوم گیا۔ چند منٹوں میں وہ سب جادو والی اشیاء کہاں غائب کر سکتی تھی؟ وہ ایک نہتی ہاؤس وائف اور اس کی ملازمہ، اتنی دیر میں تو وہ بدقت رسیاں کھول پائی ہوں گی۔ شمس بھائی، وہ عورت خطرناک ہے۔ پتہ نہیں۔ اس نے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ تم لوگ غائب ہو جاؤ، مجھ سے کچھ دن رابطہ نہ کرو۔ اس کے چہرے پہ چھایا شوق اب پریشانی میں بدل چکا تھا۔ وہ بے چینی سے دائیں بائیں چکر کاٹنے لگا۔ پھر احساس ہوا، رک کے دروازے کو دیکھا۔ ابھی اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے سبرینا کو کوریڈور میں دیکھا تھا۔ یہ ابھی تک زندہ تھی؟ اس نے اس کو ایکسیڈنٹ میں مارنے کی اتنی بڑی رقم سرکار کے قاتل کو دی تھی۔ اس وقت وہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح ماہر کو واپس لائے گی۔ اس لڑکی سے اسے ڈر لگتا تھا، لیکن اب اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنی بیٹی کو سرکار سے بچانا تھا اور خود کو بھی۔ اس لمحے شمس الدین کو احساس ہوا کہ اس نے دبئی جا کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اس کمرے کی کھڑکی سے بہت خوبصورت منظر دکھائی دیتا تھا۔ اونچے درختوں کی اوٹ سے بادلوں کے نارنجی کنارے جھلک رہے تھے۔ ماہر اسی طرح بیٹھا فرش پہ باہر دیکھ رہا تھا، آلتی پالتی کیے۔ سامنے کریونز کا ڈبہ رکھا تھا۔ سرخ کریون ہنوز باہر تھا۔ ایک دم کھڑکی کے آگے رولر بلائنڈز نیچے گرتا گیا۔ ماہر فرید نے پہلی دفعہ چونک کے اس ہاتھ کو دیکھا جس نے بلائنڈ کی ڈوری گھما رہی تھی، سفید مخروطی انگلیوں والا ہاتھ۔ وہ اس کو دیکھے گیا۔ بلائنڈ گر گئے۔ اب کمرے میں دن کی روشنی کا داخل بند ہو گیا۔ ذرا دیر کو اندھیرا ہوا، پھر اسی ہاتھ نے سفید بتیاں جلا دیں، اتنی تیز کہ اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ کیا تم مجھ سے بات نہیں کرو گے؟ وہ ایک نرم اور مہربان آواز تھی۔ ماہر نے چہرہ نہیں اٹھایا، پلکیں جھکی رہیں۔ وہ یہاں سے فرش دیکھ سکتا تھا اور اس کے جوتے۔ وہ جھک کے ان جوتوں کے اسٹریپ کھول رہی تھی۔ بالآخر سفید گلابی پیر آزاد کیے، پھر اسی ہاتھ سے جوتے اٹھا کے سائڈ پہ رکھے۔ اب وہ اس کے پیروں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ اس کے سامنے بیٹھ رہی ہے، آلتی پالتی کر کے۔ وہ ایک عورت تھی۔ گریبان پہ سلور سلیب جھول رہا تھا۔ وہ ایسی بیٹھی کہ کھڑکی اس کے پیچھے چھپ گئی۔ ماہر نے نظریں مزید جھکا دیں۔ اب وہ صرف اس کے پیر دیکھ سکتا تھا، گرے پینٹ سے جھلکتے سفید پیر۔ ایک ٹخنے کے گرد سنہری زنجیر بندھی تھی۔ تم نگاہیں کیوں نہیں اٹھاتے ماہر؟ اس نے سر مزید جھکا لیا۔ اب وہ بس اپنے پیروں کو دیکھ سکتا تھا۔ اس کی ایڑیوں کی جلد پھٹ گئی تھی اور اس میں خزاں کی زمین جیسی دراریں تھیں۔ اس عورت کا ہاتھ آگے بڑھا، وہی ہاتھ جس نے بلائنڈ بند کیا تھا، اور اس نے اسکیچ بک کا صفحہ پلٹایا۔ پہلا کورا صفحہ اب کورا نہیں تھا۔ اس پہ سرخ کریون سے ایک شے بنی تھی، ایک عمارت، سرخ عمارت۔ کیا یہ تم نے بنائی ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ کیا تمہیں سرخ رنگ پسند ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے اب بھی جواب نہیں دیا۔ وہ احساس پھر سے ہونے لگا۔ وہ دروازے کے کھلنے کی آواز سن کر سکتا تھا۔ دروازہ چرچرایا۔ ماہر نے گھٹنے جلدی سے سینے سے لگا لیے، بازو ان کے گرد لپیٹ لیے۔ تھوک نگلا۔ تم خوف زدہ ہو؟ وہ چونکی۔
ماہر نے ہلکی سی نگاہ دروازے کی سمت اٹھائی، پھر جلدی سے سر گرا دیا، لیکن وہ دیکھ سکتا تھا۔ دروازے کی سمت سے 4 پیر اندر داخل ہوئے تھے، گندے، میلے، بھورے بالوں والے پیر۔ ان پہ خون لگا تھا، شیشے کی کرچیاں بھی تھیں۔ وہ ننگے پیر تھے اور ان کے ناخنوں میں بہت سا گند پھنسا تھا اور اس کا سارا وجود دھیرے دھیرے لرزنے لگا۔ وہ آ گئے تھے، وہ ایک دفعہ پھر آ گئے تھے۔ تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے ماہر؟ لیکن اس نے سر گھٹنوں پہ رکھ کے آنکھیں سختی سے بند کر لیں، دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ دیے، سارا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ قریب آ رہے تھے، اس کا جسم اکڑنے لگا۔ اس نے نسوانی آواز کو چلاتے ہوئے سنا، وہ کوئی انجیکشن مانگ رہی تھی۔ دوڑتے قدموں کی آواز، اس کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا۔ سوئی کی چبھن ایسی تھی جیسے تلوار چبھی ہو، اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی، سیاہ مخمل کے جیسا پرسکون اندھیرا۔ شمس اپنے آفس میں بیٹھا، انٹرکام کام سے لگائے کچھ کہہ رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے بیزاری سے موبائل اٹھایا۔ کوئی غیر شناسا نمبر تھا، یقیناً کوئی ٹیلی مارکیٹر ہوگا۔ ہیلو، وہ پھاڑ کھانے کے انداز میں بولا۔ مسٹر شمس الدین، کیا آپ ہلال کے والد ہیں؟ یس، کیوں؟ وہ ایک دم چونک کے سیدھا ہوا۔ آپ کی وائف رابیل اور ہلال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کو خون کی ضرورت ہے، فوراً اسپتال پہنچیں، فوراً۔ ہسپتال کا نام سنتے ہی وہ کرنٹ کھا کے اٹھا، چابیاں اٹھائیں، والیٹ جیب میں رکھ ارسا، پھر تیزی سے باہر بھاگا۔ باہر ڈیسک پہ اس کا اسسٹنٹ بیٹھا تھا، وہ چلاتے ہوئے اسے ساتھ چلنے کے لیے بولا۔ دونوں باری باری باہر بھاگے، ساتھ ہی وہ موبائل پہ نمبر بھی ملا رہا تھا۔ مالک، اسے مالک کو کال کرنی چاہیے۔ نہیں، بیربل کو؟ وہ خود دیکھ لے گا۔ شمس اور اس کا اسسٹنٹ لفٹ کے پیچھے غائب ہوئے، تب وہ ستون کے اونٹ سے وہ نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا برنر فون تھا، اسے جیب میں ڈالا اور ایک نظر آفس کے دروازے کے اوپر دیکھا۔ وہاں ماہر نے CCTV کیمرہ لگوایا ہوا تھا جو شمس نے اتروا دیا تھا۔ وہ اپنے اوپر کوئی نظر نہیں چاہتا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ آفس خاموش پڑا تھا، شمس کے پرفیوم کی مہک ابھی اندر تازہ تھی۔ سبرینا نے دائیں بائیں دیکھا، وہ محسوس کر سکتی تھی کچھ تھا فضا میں۔ میز کے پیچھے ایک کیبنٹ تھا، وہ جھک کے بیٹھی اور کیبنٹ کھولا۔ اندر ایک لاکر تھا، لاکر کوڈ سے کھلتا تھا۔ ماہر کے جانے کے بعد شمس نے اس لاکر کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ ماہر کے کاغذات مالک کے اسسٹنٹ نے وہاں سے نکال لیے تھے۔ شمس نے لاکر کا کوڈ بدل دیا تھا، البتہ وہ ایک شے بھول گیا تھا کہ ہر لاکر کی ایک ماسٹر کی ہوتی ہے، اور بطور ماہر فرید کی سیکریٹری اس کو معلوم تھا کہ ماہر کی چابیاں کہاں ہوتی ہیں۔ اس نے لاکر کے پیچھے ہاتھ ڈالا، وہاں ایک چابی ڈکٹ ٹیپ سے چپکی ہوئی تھی۔ تیزی سے چابی اکھیڑی، دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ شمس پارکنگ تک پہنچا، دماغ ایک دم معاف ہو چکا تھا، اور پھر اسے یاد آیا جس ہسپتال سے کال آئی تھی اس کو ان کی انشورنس کور نہیں کرتی تھی۔ وہ تیزی سے گھر کا نمبر ملانے لگا، اپنی ہاؤس کیپر سے بات کرنی تھی اور کاغذات میں سے دیکھ کے بتا سکتی تھی کہ ہیلو۔ رابیل کی آواز پہ وہ چونک گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اور ہلال، وہ کہاں ہے؟ ہلال یہیں ہے، گھر میں، کیوں، کیا ہوا؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ سبرینا نے تیزی سے چابی کی ہول میں گھسائی، لاکر کا دروازہ کلک سے کھل گیا۔ وہ مسکرائی۔ شمس چند لمحے پارکنگ میں کھڑا رہا، حیران پریشان، پھر ایک دم سر اٹھا کے عمارت کو دیکھا۔ ذہن میں جیسے خطرے کا الارم بجا، وہ تیزی سے واپس بھاگا۔ لاکر کا دروازہ کھولتے ہی 2 چھوٹے چھوٹے خانے سامنے آئے، بہت سے نوٹوں کے بنڈل، کاغذات، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے کہ کسی CEO کے لاکر میں ہونا چاہیے، البتہ وہاں چند قیمتی گھڑیاں بھی تھیں۔ وہ چونکی، یہ ماہر کے باپ کی تھیں۔ شمس نے ان پہ بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اف! اور پھر اسے وہ شے نظر آئی۔ سبرینا نے گہری سانس لی، اس کی حسیات اسی شے کو ڈھونڈ رہی تھیں، سحر زدہ شے جس کی بدبو تسبیح پڑھنے والے کو کئی فٹ دور سے آ جاتی ہے۔ شمس تیزی سے لفٹ میں داخل ہوا، بار بار ایک ہی نمبر پریس کیا، شاید اس طرح وہ جلدی پہنچ جائے گا۔ چہرہ غلیظ و غضب سے سرخ ہو رہا تھا۔ مطلوبہ فلور پہ اترتے ہی وہ تیزی سے آفس کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھولا تو آفس خالی تھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ فوراً لپٹ کے لاکر تک گیا۔ کیبنٹ کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ اس نے لاکر کا پاس ورڈ پنچ کیا، دروازہ اسپرنگ کی طرح کھلا۔ وہاں سب کچھ موجود تھا،
سوائے اس البم کے۔ شمس الدین کا چہرہ سفید ہونے لگا۔ سر کیا ہوا؟ اس کا اسسٹنٹ حیران پریشان کھڑا تھا۔ کچھ نہیں، وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اس کے قدموں سے جان نکل رہی تھی۔ یہ کسی انسان کا کام تھا یا شاید کسی جن کا۔ یقیناً سرکار نے کسی کو اس کے پیچھے بھیجا تھا۔ وہ سرکار سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ جادوگروں کی چوکھٹ پہ جانے والے ہر انسان کی طرح اس کے گرد بھی دیواریں تنگ ہو رہی تھیں۔ وہ ایک سفید دیواروں والا کمرہ تھا۔ وہاں ایک بک شیلف کے سامنے آفس ٹیبل رکھی تھی۔ ان سے ہٹ کے 2 صوفے رکھے تھے، ایک دوسرے کے مقابل۔ درمیان جگہ خالی تھی۔ ایک پہ وہ بیٹھا تھا، نیلے لباس میں، آدھی آستین کی شرٹ اور ٹراؤزر۔ اس کی شیو بڑھی ہوئی تھی، چہرہ آج بھی جھکا ہوا تھا۔ وہ اپنے گھٹنے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یہاں سے سامنے بیٹھی عورت کے پیر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آج نیوڈ ہیلز میں مکید تھی۔ ٹخنے کے گرد سنہری زنجیر اسی طرح جھول رہی تھی۔ کیا تمہیں وہ نظر آتا ہے جو کسی کو نہیں آتا؟ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ وہ انگلیاں باہم پھنسائے انگوٹھے سے ہتھیلی کو رگڑ رہا تھا۔ مجھے تمہارا یقین ہے ماہر۔ وہ چپ رہا۔ اس کا سارا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ کیا وہ اس وقت کمرے میں موجود ہیں؟ نرم مہربان آواز پوچھ رہی تھی۔ ماہر کی جھکی آنکھیں اٹھیں۔ وہ کنکھیوں سے کمرے کے کونے کو دیکھ سکتا تھا۔ 4 وجود، 8 پیر، گندے میلے، خون سے لتھڑے۔ وہ کونے میں کھڑے تھے، اس کے منتظر۔ اس نے ایک دم اس کونے سے رخ موڑ لیا۔ یاسمین نے چہرہ موڑ کے کمرے کو دائیں جانب دیکھا۔ وہ خالی تھا۔ وہاں ایک مصنوعی پلانٹ رکھا تھا۔ یاسمین نے 2 انگلیوں سے ماتھے سے کندھوں تک باری باری چھوا اور سلیب کا نشان بنایا۔ پھر واپس ماہر کو غور سے دیکھا۔ تم اس لیے نگاہ نہیں اٹھاتے کہ کہیں تم ان کو دیکھ نہ لو؟ پھر وہ جگہ سے اٹھی، قدم قدم چلتی قریب آئی اور پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی۔ وہ اضطرابی انداز میں انگوٹھے کو دوسری ہتھیلی پر رگڑ رہا تھا۔ یاسمین نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پہ رکھا۔ اس کی حرکت رک گئی۔ تم نے کبھی ان کو سمجھنے کی کوشش کی؟ پہلی دفعہ ماہر کی آنکھیں اوپر اٹھیں اور اس کے چہرے پہ ٹھہر گئیں۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی، سفید شفاف چہرہ، نیلی آنکھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک شفاف سا تاثر تھا، گردن میں ایک سلیب جھول رہا تھا۔ تمہیں ان کی آنکھوں میں دیکھنا ہے ماہر، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں یک ٹک دیکھے گیا۔ وہ گھٹنے موڑے زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ کسی فرشتے جیسا تھا۔ وہ غلام ہے، وہ مجبور ہے۔ وہ دھیرے سے چونکا، ذہن میں جیسے کوئی کوندھا سا لپکا تھا۔ ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ یہ سب اپنی خوشی سے نہیں کر رہے۔ وہ اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے نرمی سے کہہ رہی تھی۔ ان کی لگام ایک جادوگر کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک انسان سے یہ کروا رہا ہے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ تمہیں ان کی آنکھوں میں دیکھنا ہے، تمہیں ان کو اس غلامی سے آزاد کرنا ہے۔ وہ اداکاری کر رہے ہیں تمہیں ڈرانے کی۔ تمہارا خوف ان کی غذا ہے ماہر، ان کو غذا مت دو۔ وہ بس اس کو دیکھتا رہا، بنا پلک جھپکائے، بنا سانس لیے۔ سر اٹھاؤ اور ان کی آنکھوں میں دیکھو، ان کو بتاؤ کہ تم ان کو سمجھتے ہو، ان کو ان کی زندگی واپس کر دو، تمہارے ساتھ بندھے ہیں، تمہیں ان کو آزاد کرنا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے دہرا رہی تھی۔ تمہیں ان کو آزاد کرنا ہے، تمہیں ان کو آزاد کرنا ہے۔ اس نے نگاہ دائیں جانب اٹھائی۔ وہ اب ان کے پیر دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ نگاہ مزید اوپر اٹھے، لیکن آنکھیں خوف کے بوجھ تلے گر گئی تھیں۔ لب کپکپائے، اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، ان کی بات سنو، ان کو آزاد کر دو، وہ نرمی سے دہرا رہی تھی۔ وہ پیر اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ زمین پہ خون گرتا جا رہا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر دیں، کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا، جسم ایک دفعہ پھر کانپنے لگا تھا۔ نگینہ بیگم کے اپارٹمنٹ کی بیسمنٹ میں اندرانی فرش پہ بیٹھی ایک کارٹن سے چیزیں نکال کے باہر رکھ رہی تھی۔ وہاں ایسے ہی چند کارٹن پڑے تھے جن میں جلدی میں سامان پیک کیا گیا تھا۔ بیسمنٹ کے کاٹ کباڑ سے لدے کمرے کی دیوار میں ایک شگاف تھا۔ اندرانی نے آخری کارٹن اندر سے نکالا اور سلائیڈنگ دروازے کو بند کر دیا۔ شگاف برابر ہو گیا، ایسے جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ اب اس نے چند پینٹنگز اٹھائیں اور باری باری دیوار پہ لگانے لگی۔ ان پہ جالے لگے تھے۔ اس نے احتیاط سے جالے وہیں رہنے دیے۔ نگینہ بیگم ایک کونے میں خاموش بیٹھی تھی، ماتھے پہ نیل تھے
اور آنکھوں میں تپش۔ وہ عام لباس میں تھیں، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کرسی پہ بیٹھی مسلسل ایک پاؤں جھلا رہی تھیں۔ اندرانی نے آخری شے بھی سیٹ کر کے رکھی اور ان کی طرف مڑی۔ جانتی ہیں وہ کیا لے کر گیا ہے؟ ہاں، لیکن اب وہ اس کے پاس بھی نہیں رہا، وہ اس لڑکی کے پاس ہے۔ ان کی آنکھوں سے جیسے بے بسی اور طیش سے شرارے پھوٹنے لگے۔ موبائل نکالا اور ایک ایک نمبر زور سے دبایا۔ کیا تم کام کرنے کا طریقہ بھول چکے ہو؟ وہ ان کی غراہٹ پہ چونکا تھا۔ کہا تھا کچھ وقت لگے گا، اب وقت کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا ہے۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھتی سرخ پڑتی اکھیوں سے کہہ رہی تھیں، شمس کو مارنا ہے اور اس کی بیٹی کو میرے پاس لانا ہے۔ موبائل بند کر کے وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ شمس الدین نے ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے مخصوص حلیے میں وہاں تنہا زمین پہ بیٹھی تھیں اور سامنے ایک ہنڈیا ابل رہی تھی۔ شمس کی طرف سے ان کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا تھا اور انہیں اس سے خود کو واپس لانا تھا۔ ان کو اپنی انا اور غرور کو بحال کرنا تھا۔ انہیں اپنی طاقت مزید بڑھانی تھی، اور اس کا بہترین طریقہ کسی بھی جادوگر کی نظر میں ایک ہی ہے، کسی معصوم انسان کے اوپر سب سے بدترین جادو کرنا، ہنڈیا کا کالا جادو۔ اور اگر وہ اس جادو سے ایک ہی رات میں مر جائے تو اس جادوگر کی طاقت کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے زیر لب کچھ بڑبڑاتے ہوئے ہنڈیا میں کیلیں ڈالنی شروع کیں۔ انہیں ایک رات میں جادو کے ذریعے ماہر فرید کی جان لینی تھی۔ وہ نیند سے ایک دم جاگا، جیسے کسی نے جسم میں سلاخ سی گاڑ دی ہو۔ سینے کے مقام پہ شدید تکلیف ہوئی۔ وہ بے اختیار اٹھ بیٹھا، دائیں بائیں دیکھا۔ رات کا وقت تھا، کمرہ اندھیر تھا، کھڑکی کے آگے بھی بلائنڈز گرے تھے۔ ایسے میں باہر سے آتی روشنی دروازے کے نچلی درز سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں جھپکائیں۔ اب وہ کمرے کو نیم اندھیرے میں دیکھ سکتا تھا۔ کونے میں وہی پیر کھڑے تھے۔ ماہر نے تیزی سے نظریں جھکا دیں، بے اختیار سینے پہ ہاتھ رکھا۔ درد بڑھتا جا رہا تھا، کوئی اسے الٹی چھری سے جیسے کاٹ رہا تھا۔ وہ کر رہا، چہرے پہ پسینہ آنے لگا، پھر وہ چہرے کے بل دوہرا ہوتا گیا۔ اب وہ صرف اپنے گھٹنے دیکھ سکتا تھا جو لحاف میں چھپے تھے۔ درد بڑھتا جا رہا تھا، پھر بیڈ کے کنارے پہ زور پڑا، جیسے کوئی بیٹھا ہو۔ ہلکا سا قہقہا گونجا۔ اس نے گھٹنے سینے سے لگا لیے، سر ان میں چھپا دیا۔ سانس تیز ہو گیا، وہ چیخ نہیں سکا۔ خوف نے اس کے جسم کے ایک ایک بال کو کھڑا کرنے لگا۔ کسی نے ہلکا سا اس کا لحاف کھینچا، پھر کوئی ہلکا سا قریب ہوا۔ ماہر کا جسم کانپنے لگا، سختی سے آنکھیں میچ لیں، چہرہ ابھی تک گھٹنوں میں چھپا رکھا تھا۔ ماہر، ایک طنزی آواز گونجی۔ وہ قریب آ رہے تھے، ان کے قدموں کی چاپ، بستر پہ دائیں بائیں ہر طرف ان کا بڑھتا بوجھ۔ اس کو لگ رہا تھا اس کا دماغ پھٹ جائے گا یا دل باہر نکل آئے گا۔ خوف، شدید خوف۔ وہ اسے مارنے آ رہے تھے، آج وہ اس کی جان لینے آ رہے تھے۔ اور تب، جیسے کسی تاریک جنگل میں چاندنی سے نہائی جھیل کے پانی جیسی آواز گونجی، انہیں آزاد کر دو۔ بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، وہ ان کے گرم سانس سن سکتا تھا۔ وہ غلام ہیں، مجبور ہیں، تمہارے جیسے قیدی ہیں۔ وہ قریب آ رہے تھے، انہیں آزاد کر دو۔ اس نے مٹھیوں میں سختی سے لحاف بھینچ رکھا تھا، وہ ان کے ہلتے وجود قریب آتے محسوس کر سکتا تھا۔ انہیں اپنے خدا کا نام لے کر آزاد کر دو۔ ایک بوڑھا کھردرا سا ہاتھ اس کی گردن تک رینگتا آیا، وہ ہل نہیں سکا۔ تمہیں ان کو سمجھنا ہے۔ اس ہاتھ نے دھیرے دھیرے اس کی گردن کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ اس نے آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھیں۔ وہ مجبور ہے۔ دو ہاتھوں نے اس کی گردن دبانی شروع کی۔ اس کا سانس گھٹنے لگا۔ تمہیں ان کی آنکھوں میں دیکھنا ہے۔ ماہر فرید نے ایک دم آنکھیں کھولیں۔ وہ اس کے سامنے تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ تھا، اس پہ کتے جیسے بھورے بال تھے، آنکھیں سرخ تھیں اور دانت پیلے۔ وہ بھیڑیے اور کتے کی کھال جیسی جلد رکھتا تھا۔ اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کے وہ مسکرایا، پیلے نوکیلے دانت چمکے۔ تم غلام ہو۔ اس کے لب پھڑپڑائے، آنکھیں بنا جھپکے اس کے چہرے پہ مرکوز تھیں۔ اس کو پیچھے 3 اور بھی دکھائی دے رہے تھے، اپنے دائیں بائیں۔ وہ قریب آ رہے تھے، لیکن وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تم غلام ہو۔ اس کی آواز حلق سے پھنسی پھنسی سی نکلی۔ تمہیں اس نے قید کر رکھا ہے۔ وہ جیسے کسی خواب کی سی کیفیت میں بول رہا تھا، پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔
پہلی دفعہ اس نے سرخ انگارہ آنکھوں میں کچھ دکھائی دیا، کچھ غیر آرام سا، ایک بے بسی، ایک غلام کی بے بسی۔ بس وہ ایک کمزور لمحہ تھا، وہ لمحہ ماہر فرید نے دیکھ لیا تھا، اور اگلے ہی پل اس نے جھپٹ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ہاتھ ایسا کھردرا تھا جیسے کریلے کا خول ہو۔ اس کے ناخن ماہر کی گردن میں گھس رہے تھے، لیکن وہ سختی سے اس کا ہاتھ جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم بس ایک غلام ہو۔ اس کی آواز اب ایک کے گراہٹ کی صورت نکلی۔ وہ اپنے آفس میں تھا، ایک سرخ دھند آنکھوں پہ چھائی تھی، اور وہ کچھ اٹھا کے سبرینا کے سر پہ مار رہا تھا۔ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ وہ اپنے باپ کے ہاسپٹل بیڈ کے ساتھ بیٹھا تھا، ان کے ہاتھ تھامے وہ نیم آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم ایک غلام ہو۔ وہ اس کو لینے آئے تھے۔ وہ چلا رہا تھا، اور وہ اس کے ہاتھ باندھے اسے ذہنی امراض کے ہسپتال لے جا رہے تھے۔ تم تو کچھ بھی نہیں تھے۔ وہ کمرہ نمبر 555 کے فرش پہ کمر کے بل گرا ہوا تھا۔ اس کے جسم میں سوئیاں سی چبھ رہی تھیں، نشتروں جیسی سوئیاں۔ وہ چلا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم مجھ سے زیادہ بے بس تھے۔ پہلی دفعہ ماہر نے اس مخلوق کے چہرے کی مسکراہٹ کو الجھن میں بدلتے دیکھا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ وہ باقی تینوں قدرے خوف سے اپنے بڑے کو دیکھ رہے تھے، وہ جس کا ہاتھ ماہر کی گردن پہ تھا اور اس ہاتھ کو ماہر کا ہاتھ دبوچے ہوئے تھا۔ تم غلام ہو، وہ بولا تو آواز اونچی تھی، اور میں تمہیں اپنے اللہ کے نام کے ساتھ آزاد کرتا ہوں۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کھینچا، اس مخلوق کے ناخنوں کے ساتھ اس کی گردن کی جلد بھی چھلتی چلی گئی، شاید خون بھی نکلا تھا۔ میں تمہیں اپنے اللہ کے نام کے ساتھ آزاد کرتا ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ اس کا جسم پسینے سے تر تھا، بال بھیگے ہوئے تھے اور سانس تیز تیز آ رہا تھا۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور پھینکا۔ وہ پیچھے نہیں ہٹا، وہ اسے گھورے گیا۔ وہ تینوں اس کے کندھے کے دائیں بائیں اکٹھے ہو گئے۔ وہ اس کو خون آشام آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کی اصل شکل نہیں تھی، یہ سب سے خوفناک شکل تھی جو وہ بنا سکتے تھے، لیکن اس کی نظریں نہیں جھکیں۔ میں اپنے اللہ کے نام کے ساتھ تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ وہ وہیں کھڑے رہے، جم کے۔ وہ اس کو دیکھ رہے تھے، ہونٹ بھنچے، سرخ آنکھوں سے۔ اگر تمہیں، تیز سانسوں کے درمیان اس کی آواز بلند ہوئی، اگر تمہیں اللہ کا ذرا سا بھی خوف ہے تو آج کے بعد تم میرے قریب نہیں آؤ گے۔ وہ وہاں سے نہیں ہلے، وہ بس اسے دیکھے گئے، عجیب سی نظروں سے، اور وہ پسینے میں بھیگا چہرہ لیے سرخ چھلی ہوئی گردن کے ساتھ واپس ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں اللہ کے نام کے ساتھ آزاد کرتا ہوں۔ اس کی آواز مزید اونچی ہو گئی تھی۔ تم جہاں سے آئے ہو وہیں پلٹ جاؤ۔ کچھ تھا جو ان کے چہروں میں بدلا، ایک ایسا تاثر جسے وہ کبھی کوئی نام نہ دے سکا۔ خوف۔ اس نے پہلی دفعہ اس کو خوف زدہ دیکھا۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کی گھراہٹ ٹوٹ ٹوٹ کے نکل رہی تھی، جسم ابھی تک کپکپا رہا تھا، لیکن اب وہ خوف زدہ نہ تھا۔ کہ تم وہیں پلٹ جاؤ جہاں سے آئے تھے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹے، ان کے کندھے ڈھیلے پڑنے لگے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تمہارا جادو جہاں سے آیا ہے، مجھے تکلیف دیے بنا وہ وہیں پلٹ جائے۔ ان کے جسم سے دھیرے دھیرے دھواں سا اٹھنے لگا۔ اس کی آواز مزید بلند ہوتی گئی۔ وہ جس نے میرے باپ کے دماغ پہ جادو کیا تھا، انگلی اٹھا کے وہ چلا رہا تھا۔ وہ جس نے میری ماں کے دل پہ جادو کیا تھا۔ وہ خوف زدہ چہروں کے ساتھ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ وہ جس نے میرے اوپر جادو کیا ہے۔ وہ کھڑکی کے ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ گھٹری صورت ایک دوسرے کے ساتھ لگ گئے، کہ تم اپنا جادو لے کر اسی کے اوپر پلٹ جاؤ۔ ایک زور کا چھناکا ہوا، کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا، ہر طرف کرچیاں بکھر گئیں۔ تیزی سے بھاگتے قدموں کی آواز آئی، پھر دروازہ کھلا، بتیاں جلائی گئیں۔ اسکربز میں ملبوس اسٹاف دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کمرہ اب روشن تھا، وہاں صرف دھوئیں کی بدبو تھی اور ٹوٹا ہوا شیشہ۔ وہ جا چکے تھے۔ نرس اسے سر تعصب سے ہلاتی کوئی انجیکشن دے رہی تھی۔ اسٹاف اس کی گردن کے زخموں کو دیکھ رہا تھا، اور وہ پسینے سے تر چہرہ لیے تیز تیز سانسوں کے درمیان ٹوٹی کھڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جا چکے تھے۔ ہزاروں میل دور اپنی بیسمنٹ میں بیٹھی نگینہ بیگم نے مسکرا کے پتلا رکھا۔ وہ اس کی گردن کے گرد ڈوری باندھ چکی تھیں، اس میں پھونک مار چکی تھیں۔ اس گرہ کو کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ اب وہ اٹھ کھڑی ہوئیں، لباس تبدیل کیا، بالوں کی چوٹی گوندی،
وہ ایک گندی میلی جادوگرنی سے ایک توانا اور جوان نظر آنے والی خاتون دکھائی دینے لگیں۔ پھر ایک ایک زینہ چڑھتی اوپر آئیں، دروازہ بند کیا۔ لاؤنج میں بیٹھے سلطان صاحب نے کتاب کے پیچھے سے ان کو آتے دیکھا اور طنزیہ مسکرا کے سر جھٹکا، پھر کچھ بڑبڑا کے کتاب کی طرف مصروف ہو گئے۔ وہ مسکرا کے ان کو نظر انداز کرتی کچن تک آئیں، کیبنٹ کے شیشے کے دروازے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ سرکار تھیں، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ آج رات کے بعد ان کی طاقت مزید بڑھ جائے گی۔ شمس الدین جیسوں کو تو وہ سالم نگل سکتی تھیں۔ وہ سنک کے قریب آئیں اور شیلف سے ایک مگ اٹھایا، اور اسی وقت ایک دم کسی نے انہیں گردن سے پکڑا۔ ان کی کرا بھی نہ نکل سکی، وہ بے اختیار دوہری ہوئیں۔ مگ ہاتھ سے چھوٹ کے فرش پہ گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ کچھ اور بھی فرش پہ گرا تھا۔ ان کے منہ سے نکلی خون کی الٹی۔ وہ بے اختیار معدے پہ ہاتھ رکھے دوہری ہوئیں۔ سارے جسم میں کسی نے برچھیاں چلا دی تھیں۔ ایک سیاہ دھواں سا تھا جو جانے کہاں سے آیا تھا، اور ہوش کھونے سے پہلے نگینہ بیگم ایک لمحے میں جان چکی تھیں کہ وہ دھواں عین ان کے خون کے اندر شامل ہو گیا تھا۔ وہ چیختے ہوئے کچن کے فرش پہ گری تھیں۔ سلطان صاحب اور اندرانی بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا، جسم مرغی کے مریض کی طرح جھٹکے کھا رہا تھا، اور اس لمحے وہ جانتی تھیں کہ ماہر فرید پہ کیا جادو الٹا ہو گیا تھا۔ اس جادو نے نہ تو ان کے دماغ کو چھوا تھا، نہ دل کو، اور نہ ہی کسی دوسرے عضو کو۔ وہ سیدھا ان کے خون میں داخل ہو گیا تھا، اور جو جادو خون میں داخل ہو جائے اس کو نہ کوئی علاج نکال سکتا ہے، نہ کوئی تعویذ۔ 1 ماہ بعد نگینہ بیگم کو بلڈ کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا۔ موجودہ دن کشمالہ مبین کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تیز قدموں سے چلتی اس طرف آ رہی تھی۔ وہ ایک بحری جہاز کے عرشے جیسی جگہ تھی، ایک طرف عمارت، دوسری طرف گزرگاہ، اور اس کے ساتھ ریلنگ جس کے پار پانی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ریلنگ کے کنارے کھڑا تھا، اس کی طرف سے کمر موڑے، کونیاں ریلنگ پہ جمائے وہ پانی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے عین پیچھے جا کے رکی، چند لمحے اس فریب کار کی پشت کو دیکھتی رہی۔ کیف؟ وہ ایک دم پلٹا، اسے دیکھ کے جیسے اس کا سانس رک گیا، اور پھر چہرے پہ بہت سے جذبات ابھرے۔ ندامت ان میں سر فہرست تھا۔ اس نے چہرہ جھکا دیا۔ کشمالہ؟ صبح جب صفورہ کا میسج آیا کہ تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میں انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر سوچا کہ کیا حرج ہے۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی۔ کہو کیف، تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ صفورہ کا کزن کیف جمال اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ماہر فرید کے تیز قدم اس گھر کے دروازے تک پہنچ کے سست ہو چکے تھے۔ وہ باہر لگی سفید باڑ تک رکا۔ گیٹ کھلا تھا۔ اندر پورچ میں ایک کار کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بنا چاپ کے چلتا دروازے تک آیا اور بیل پہ انگلی رکھی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور وہ نظر آئی، سیاہ بالوں کی پونی بنائے لڑکی جس کی سیاہ آنکھیں اسے دیکھ کے جیسے چمک اٹھی تھیں۔ ماہر، خوش آمدید۔ سبرینا اس کے سامنے کھڑی تھی۔